ڈی جی خان کے حلقہ پی پی 289 میں ضمنی انتخاب کا معاملہ، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم، مجموعی طور پر 10 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع، سردار دوست محمد کھوسا بیٹے سمیت میدان میں سینیٹر حافظ عبدالکریم کے صاحبزادوں اسامہ اور انس کے کاغذات بھی جمع، ازادار حسین، محمد عباد خان، سید عبدالعلیم، افتخار احمد اور ظفر بشیر بھی امیدواروں کی فہرست میں شامل۔ 5 روز سے جاری گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال میں نئے رخ، پکڑ دھکڑ کے بعد بھاولپور میں احتجاجی کیمپس خالی، مظاہرین غائب، بینرز بھی چھپا لیے گئے، پولیس کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، ٹرانسپورٹرز کا الزام، مطالبات کی منظوری کے لیے کراچی موڑ سے اعظم چوک تک ٹرک مارچ، گاڑیوں کے مالکان ڈرائیور شریک، ٹریفک ایکٹ کے خلاف نعرے بازی۔ بھاولپور میں مزدہ ایسوسی ایشن کی ہڑتال، سبزی منڈی بھاولپور میں مقامی سطح پر سبزیاں لائی گئی، مارکیٹ کمیٹی کے مطابق 14 ٹرک آلو، پیاز، ٹماٹر اور دیگر سبزیاں سپلائی، منڈی میں سبزیوں کی کوئی قلت نہیں۔ کارروائی سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد، بھاول نگر میں شہریوں نے ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز کا رخ کر لیا، شہریوں کی کثیر تعداد لائسنس بنوانے میں مصروف، 10 روز میں 40,920 افراد کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے۔ محکمہ ایکسائز کی تاریخ ساز ریکوری، 1 سے 8 دسمبر تک 1 ارب 19 کروڑ 13 لاکھ روپے کی ریکوری، گزشتہ سال کی نسبت ایک ہفتے میں 73 کروڑ روپے کے سے زائد ریکوری، ملتان سرگودا ڈویژنز میں کارروائیاں کی گئیں۔ سونے کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ، 24 گھنٹے میں سونا 11,000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، 24 کیرات 4,58,000 اور 22 کیرات 4,20,833 روپے میں فروخت، 24 کیرات کی فی گرام قیمت 39,266 روپے ہو گئی، 22 کیرات فی گرام 35,994 روپے میں فروخت۔ روڈ پکا میں آٹا مافیا سرگرم، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق، 10 کلو آٹے کا تھیلا 45 سے 55 روپے مہنگا، 1,060 روپے تک فروخت، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,000 روپے سے تجاوز کر گئی، شہری بچوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر، اعلی حکام سے مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنے کا مطالبہ۔ رحیم یرخان 311 جنوبی پنجاب میں اسموگ کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری، ملتان اور رحیم یرخان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 311 پوائنٹ ریکارڈ، بھاولپور میں فضائی آلودگی کی شرح 246 پوائنٹ ریکارڈ، ڈی جی خان کی فضا بھی آلودہ، شہری آنکھ، ناک، کان، گلے کے امراض کا شکار، طبی ماہرین کی طرف سے شہریوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت۔ بھاولپور میں اسموگ متاثرین کی تعداد میں آئے روز اضافہ، 24 گھنٹے میں 270 سے زائد شہری مضر اثرات کا شکار، صادق عباسی 200، بی وی ایچ میں 70 سے زائد شہری زیر علاج، ڈینگی کے مزید 2 کیسز بھی سامنے آ گئے۔ بھاولپور میں کارڈک سینٹر کی اینجیوگرافی مشین مسلسل خراب، الیکٹو پی سی آئی مکمل ٹھپ، ایک ہفتے کا ٹائم مہینوں تک جا پہنچا، دور دراز سے آئے مریض رل گئے، ایمرجنسی مریضوں کے لیے بیک اپ مشین کا استعمال۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے دعوے ہوا، تحصیل ہسپتال پپلا میں 42 اسامیاں، صرف 8 ڈاکٹرز تعینات، گائنیکالوجسٹ، آئی اسپیشلسٹ، یورولوجسٹ تعینات نہیں، علاج کے لیے لوگ دوسرے شہروں کا رخ کرنے پر مجبور۔ ملتان میں رواں سال اینٹی کرپشن آفس میں بدعنوانی کی 2500 سے زائد شکایات موصول، 260 ملزمان کرپشن کیس میں گرفتار، رواں سال اب تک 1500 سے زائد انکوائریز میرٹ پر حل، 60 ملزمان رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جنوبی پنجاب میں تحفظ جائیداد آرڈیننس 2025 کے تحت قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں، سرگودا میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبال ماہ مشتاق کی کارروائی، موزہ میر احمد شیرگر میں 183 کنال زرعی اراضی اصل مالکان کے حوالے، خانیوال میں بھی رقبہ حقیقی مالکان کے حوالے، برے والا میں پولیس اور پیرا فورس کی کارروائی، شہری کی کروڑوں روپے مالیت کی دکان کا قبضہ واگزار۔
ملتان کی یونین کونسل 41 طوطاپور میں صفائی کی ابتر صورتحال. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ستھرا پنجاب کی ٹیمز کوڑا کرکٹ اٹھانا ہی بھول گئیں. تعاون کے بعد شہریوں کا جینا محال. بھکر میں تفریحی گاہیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. ڈھنڈلا، کہاوڑ اور گلشن نذیر پارک میں سہولیات کا فقدان. جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. لوہے کے جنگلے چوری. دیواروں کی اینٹیں تک چور لے گئے. شہریوں نے ذمہ دار حکام سے نوٹس دینے کی اپیل کر دی. ملتان کی تاریخی آرٹ گیلری بدحالی کا شکار. تاریخی تصاویر کے لیے بنائی گئی آرٹ گیلری میں سولر پلیٹس رکھ دی گئیں. تصاویر دیکھنے کے لیے آنے والے شہری مایوس. گیلری سے سولر پلیٹس ہٹا کر حالت بہتر کرنے کی اپیل. مظفر گڑھ میں 1.5 ماہ سے تحصیلدار کی اسامی خالی. سائلین کو مسائل کے حل میں مشکلات کا سامنا. جائیداد کی کھرکی، وارنٹ قبضہ اور نظر ثانی کیسز رک گئے. سینکڑوں رجسٹریاں زیر التوا. فوری تحصیلدار کا تقرر کیا جائے. سائلین کی اپیل. بھاون نگر میں گرین الیکٹرک بس پر پتھر لگنے کا معاملہ. پتھر لگنے سے گرین الیکٹرک بس کی بیک سکرین ٹوٹ گئی. پولیس نے مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا. تفتیش جاری. احمد پور لمحہ میں تلخ کلامی پر ایک شخص کی جان لے لی گئی. ملزمان کے بہیمانہ تشدد سے واپڈا کا پرائیویٹ ہیلپر طالب حسین موقع پر جاں بحق. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. ججز کی تعداد میں کمی. ہزاروں سائلین دادرسی کے منتظر. صدر ہائی کورٹ بار ملتان محمد اظہر خان مغل کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس میں 55,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں. آبادی زیادہ ہونے کے باعث کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہے. ملتان کے پولیس افسران کے لیے اچھی خبر. تھانوں رہائشی عمارتوں کی تزئین و آرائش. رواں سال 11 تعمیراتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری. 5 ایس پیز کے گھروں کی نئی عمارت زیر تعمیر. اپ گریڈیشن منصوبوں کا بھی حصہ. آر پی او بہاولپور غازی محمد صلاح الدین کا صادق آباد کچا کا دورہ. ڈیوٹی پر مامور جوانوں سے ملاقات. مسائل دریافت کیے اور بلند مورال پر شاباش دی. کچا میں انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کا اعلان. ڈی پی او مظفر گڑھ کا تھانہ سیول لائنز اور خان گڑھ کا دورہ. صفائی کے ناقص انتظامات پر محرر کو شوکاز. سید غضنفر علی شاہ نے فرنٹ ڈیسک مالخانہ کا ریکارڈ چیک کیا. سائلین سے ملاقات. حوالاتیوں سے بھی مسائل دریافت کیے. سرحدی علاقوں میں پولیو ٹیمز کی رسائی. بہاولپور میں 6 اضلاع کے ہیلتھ اتھارٹیز سربراہان کی بیٹھک. بہاولپور، ملتان، لودھرا، رحیم یر خان، مظفر گڑھ، بہاول نگر شامل. انسداد پولیو مہم کے حوالے سے لاہ عمل طے. ڈی سی خان میں 15 دسمبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز. 2369 موبائل، 113 فکسڈ اور 50 ٹرانسٹ. ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کہتے ہیں ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی فوکس ہوگا. لودھرا میں اجلاس. انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ. ادھر ڈی سی کوٹ ٹنڈو نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. ملتان انتظامیہ ٹریفک مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں. سیدنا بالا بائی پاس پر ڈیجیٹل ٹریفک سگنلز فعال. کمشنر عامر کریم خان نے جدید ٹریفک سگنلز کا افتتاح کیا. چوک کو ماڈل بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیقی کی لیگی ممبران اسمبلی سے ملاقات. شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال. شہر کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق. ملاقات میں رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم، سابق رکن قومی اسمبلی عبدالغفار ڈوگر اور شیخ طارق رشید کی شرکت. ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا اجلاس. سرکاری سکولز میں تعلیمی معیار اور سہولیات کا جائزہ. تمام سکولز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر رحیم یر خان کا دورہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی. ظہیر انور جپا نے آفیسرز اور ملازمین کی حاضری چیک کی. تاخیر اور غیر حاضری پر متعلقہ آفیسرز کو شوکاز جاری کرنے کی ہدایت. قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنے کے احکامات.
ڈپٹی کمشنر بکر احسان علی جمالی کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس. ممبران امن کمیٹی انتظامیہ کے بازو ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے. کرسمس پر سستا بازار بھی لگایا جائے گا. ملتان کے فہر ٹاؤن حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں چیکس تقسیم. رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی شرکت. سینئر ایگزیکٹو ڈائریکٹر انفورسمنٹ اوگرا سہیل احمد اور چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر سمیت دیگر شریک ہوئے. حادثے میں جاں بحق ہونے والے متاثرین کے لواحقین میں چیکس تقسیم کیے گئے. کسانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری. لدھرا میں سبسڈائز زرعی آلات کی فراہمی کے لیے قرآن اندازی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کہتے ہیں 232 درخواستیں موصول ہوئیں. 212 کسان بذریعہ قرآن اندازی اہل قرار پائے. یونیورسٹی آف لیا میں جانوروں پرندوں کی نمائش. بکریاں کتے اور طوطے نمائش کا حصہ. مشہور زمانہ ناچی نسل کی بکریاں مرکز نگاہ. وائس چانسلر ڈاکٹر زبیر ابو بکر نے دورہ کیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر طارق محمود نے مشاہدہ کیا. اور گلوکارہ حدیقہ کیانی کا نیا گانا چھلا ریلیز. گانے کی شاعری عاصم رضا نے لکھی. گانے کو بین الاقوامی میوزک پلیٹ فارم سوفی اسکور سے ریلیز کیا گیا. ویڈیو بھی انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنائی گئی.